نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبہ ذی احترام حضرات علماء کرام، سادات کرام، حضرت صاحبزادہ سید سلمان گیلانی صاحب کی سرپرستی میزبانی میں آج کی اس محفل مبارکہ کا انعقاد ہے۔ مشائخ چک سادہ شریف کے مقدس عرس کی یہ تقریبات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ ساری انسان کی زندگی گزارنے کے جو گوشے ہیں ان کو روشن کرتی ہے۔ ہم عبادات کے لیے تو 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات، اخلاقیات، یہ معاملہ ہر وقت جاری رہتا ہے۔ ہمیں ہمارے دین نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی طرف جو بار بار حکم دیا تو اس لیے دیا کہ ہم نے سارا دن اٹھنا بیٹھنا، لین دین کرنا، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا جلنا تھا، تو ہمیں کہا گیا کہ تم ایک مکمل طریقہ تمہیں دیتے ہیں تاکہ تمہیں ادھر ادھر نہ جانا پڑے، سارا کچھ تمہیں ایک بارگاہ سے مل جائے۔ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری آزمائشیں ہیں۔ بحیثیت بیٹا بھی لوگ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، کس طرح کر کے والدین کو خوش رکھا جائے۔ گھر میں ان کی بیوی بھی ہے، ان کی والدہ بھی ہے، ان کا اپنے فیملی سے بھی تعلق ہے، دوستوں سے، سسرالیوں سے، دیگر لوگوں سے بھی رشتہ ہے، کس طرح مینج کرے۔ پھر وہ جب بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے نکلا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو کس طرح مینٹین کرے، یہ ساری اس کی ضروریات ہیں۔ بحیثیت بیٹا بھی آزمائش میں، باپ بن گیا ہے، اب بچوں کی تعلیم ہے، تربیت ہے، ان کی شادی ہے، بیاہ ہے، ان ساری چیزوں میں بھی بندہ آزمائش میں ہے۔ پھر اس نے بچوں کے رشتے طے کرنے ہیں، ایک آزمائش اور آگے، رشتے طے کرنے کے بعد ان رشتوں کو نبھانا ہے، داماد کے ساتھ، بہو کے ساتھ تعلق۔ یہ ساری چیزیں انسان کو کسی نہ کسی مقام پہ لا کے پریشان کرتی ہیں، اور جب وہ گھر میں پریشان ہوتا ہے تو زندگی کا کوئی کام نہیں کر پاتا۔ ہمیں ہمارے دین نے کہا کہ تمہیں ایک اسوہ نور دیتے ہیں، تم اس کی طرف توجہ کرو، تمہارے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے، تمہاری روزمرہ کی دنیا اور آخرت کی ہر چیز اس کے اندر سما جائے گی۔ یہ آزمائش کا دور ہے، نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس رش ہے۔ آپ کبھی غور کریں تو موٹیویشنل سپیکرز کے پاس لوگ پیسے دے کے بیٹھتے ہیں، جا کے 5-5 10-10 ہزار کی سیٹ بک ہوتی، اپنی ذہنی آسودگی کے لیے لوگ جاتے ہیں، یہی کام کرنے کے لیے لوگ آستانوں کا رخ کرتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہر جگہ جب الجھاؤ نظر آتا ہے، ہر چیز بکھری ہوئی نظر آتی ہے، ٹوٹے بکھرے معاملات دکھائی دیتے ہیں، تو وہ جو خیر پانے آئے تھے وہ اور زیادہ آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عزیزو یاد رکھو، یہ جتنے بھی آستانے ہیں نا، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جو ہم لفظ بولتے ہیں نا کہ یہاں سے فیض ملتا ہے، تو بھئی اس کی کوئی ظاہری صورت بھی تو ہوگی نا، وہ فیض کیا ہے۔
تو سمجھ لیجئے یہ جتنے بھی آستانے ہیں نا اور ان کے جتنے بھی اونچے مینار ہیں، یہ مینار نہ کرامتوں کے لیے اونچے ہیں، نہ یہ مینار لنگر کے لیے اونچے ہیں، نہ یہ اس لیے اونچے ہیں کہ ان کا سیاسی قد کاٹ کتنا ہے، لوگ انہیں کتنے جانتے ہیں، ان کے ووٹ کتنے، اس لیے نہیں اونچے۔ یہ جتنے مینار اونچے نظر آتے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نشان ہے کہ یہاں حضور کے دین پر عمل کیا گیا۔ ہمارے بزرگوں کی زندگیاں نمونہ تھیں کہ یہ دیکھو ہم نے بھی حضور کے طریقے پہ عمل کر کے دکھایا۔ وہ بالکل قطعاً کسی اور چیز کو قبول کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ مختلف جگہوں پہ مختلف کونوں میں حضور کی زندگی مبارکہ پر عمل کرنے کے نمونے تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو عمل کر کے دکھایا، اور ہمیشہ انسان کا جو قول ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اس کا فعل اثر انداز ہوتا ہے۔ فقیری کا درس دینا بڑا آسان ہے، لیکچر تو اب تو بچوں کو تقریر رٹا دیں وہ مطلب رٹ لے گا، کر دے گا، اور اب تو خیر بڑے بڑے زبردست قسم کے سپیکر مارکیٹ میں آ گئے، آپ جس طرح جس عنوان پہ چاہیں بات ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ فقیر بن کے گزارا کرنا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ جو فقیری کا درس دے رہا ہوتا ہے جب اس کی پجاروں بندہ دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے یار یہ تو فقیر ہمیں بنا رہا ہے، صرف خود تھوڑی یہ فقیر ہے۔ اس کے تو گھر بچوں کو لے جاؤ کبھی جو فقیری کا درس دے رہا ہے تو اس کا گھر دیکھ کے بچے آ کے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح کے برتن چاہیے، آپ نے ہمیں کہاں کھڑا کیا ہوا ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بھی آپ فوری طور پہ روشناس کرائیں۔ یہ لوگ، ان کی سادگی، ان لوگوں کا مخلوق سے پیار، ان کے دلوں میں یہ درد کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی عکاظ کی منڈی میں، کبھی طائف میں، کبھی رسول کریم علیہ السلام ابو جال کے گھر میں، کبھی لوگوں کو گھر بلا کے دعوت، ایک درد ہے سینے میں۔ اور حضور خود بیان فرماتے ہیں، فرمایا میری اور تمہاری مثال تو اس طرح ہے جس طرح کسی شخص نے آگ جلائی تھی، پتنگے اس میں گر رہے تھے، وہ بندہ بار بار روک رہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ جل جاؤ گے، پیچھے ہٹ جاؤ جل جاؤ گے۔ فرمایا تم جہنم میں گرتے ہو اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں، یہ کام نہ کرو دوزخ میں لے جائے گا، یہ کام نہ کرو دوزخ میں لے جائے گا۔ اللہ کے بندوں کا یہی درد تھا، مخلوق کو کس طرح کر کے خالق سے جوڑا جائے، عابد کو کس طرح کر کے معبود کی طرف استقامت والا عابد بنایا جائے۔ وہ اسی درد میں رہے، اس کے لیے وہ منصوبہ بندی کرتے، اس کے لیے وہ کوشش کرتے، کوئی جدید ذریعہ بھی اختیار کرنا پڑتا تو کرتے، لیکن ان کا مقصود ذات نہیں تھا۔ ادب کے نام پر بندوں کو صرف اپنے پیچھے ہی لگا لینا، ارادت کے نام پر صرف انہیں اپنے ہی دروازے کا راستہ بتانا، یہ تو ان کا طریقہ ہی نہیں تھا۔ ان کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ والا بناتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ مریدوں سے فرمایا کرتے تھے اگر تمہاری اللہ اللہ ٹھیک ہو گئی ہے، تہجد پڑھنے لگے ہو، تزکیہ ٹھیک ہے، تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اب تم گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، اس لیے کہ یہاں تو تمہیں اس لیے بلایا گیا تھا کہ تمہیں خیر نصیب ہو جائے۔ بلکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو اپنے سلسلے میں خلافت دی، مجاز کیا اسے، اس نے کچھ عرصے کے بعد خط لکھا، عرض کی حضور الحمدللہ اگر آپ نے مجھے خلافت دی تھی تو اب میں تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں، دین کے تینوں شعبہ جات میں خدمات ہے میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور یہ تقریریں آج کل سارے لوگ ہی کرتے ہیں، صرف مولوی نہیں کرتے۔ جو پھٹے پہ بیٹھتا ہے بہترین خطیب ہوتا ہے، جو بات شروع کرتا ہے اس سے بہترین بات کوئی نہیں کر پاتا۔ ہر شخص ہی کچھ نہ کچھ پیغام دیتا ہے، کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ منانا چاہتا ہے۔ عرض کی حضور آپ نے خلافت دی تھی، اب میں تقریر بھی کرتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، لکھتا بھی ہوں، میری تحریر اور تصنیف بھی ہے۔ تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے جواب لکھا، فرمایا یہ سارے کام خیر کے ہیں، اللہ تمہیں برکت دے، لیکن یہ تو سارا کچھ تم لوگوں کے لیے کرتے ہو، بتاؤ اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ تہجد کے وقت اٹھتے ہو، تلاوت قرآن نصیب ہے، تزکیے کا کیا حال ہے؟ باطن میں کوئی وسوسے تو نہیں پریشان کرتے؟
तुम खुद कहाँ खड़े हो, ये तो सारा कुछ लोगों के लिए खैर है, बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। आप जब तक किरदार की अजमत नहीं रखते, जब तक आपके अंदर अमल की कुव्वत नहीं होती, आपकी किसी बात में ताकत नहीं रहती। आपकी बड़ी बेहतरीन कई घंटों की तकरीर भी जब लोग आपके साथ चलते फिरते उठते बैठते हैं तो उन्हें समझ आ जाती है कि असल मामला क्या है, अल्फाज का गोरख धंधा कितना है, जुमलों का हेर फेर कितना है, और असल नजरिया क्या है, असल ज़ौक़ किस तरफ है। मेरे अजीज़ों, और यही सूफिया के जो मानने वाले हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, वो जब अपने किरदार में तब्दीली लाएंगे और किसी का वो ये वाला दर्द पैदा करेंगे। देखें, किसी बंदे को नौकरी लगा देना ये कोई कमाल नहीं, उसके नसीब में है, खुद भी जद्दोजहद करेगा तो लग ही जाएगा। चले आपने जायज़ सिफारिश की, भले का काम किया। किसी बंदे को मालदार कर देना, कारोबार करा देना, खैर की बात है, लेकिन कमाल नहीं। कमाल तो ये है कि बंदा बेसब्रा था, आपने उसे सब्र वाला कर दिया, ना शुक्रा था शुक्र वाला कर दिया आप। वो बिखरे हुए थे उसके जज्बात, टूट रही थी उसकी तबीयत, आपने उसे ला के रसूलुल्लाह का गुलाम बना दिया। उसे थोड़े पे भी सब्र आने लग गया, उसे करार आने लग गया, तहम्मुल उसकी ज़िंदगी में आ गया, वो बुर्दबारी वाला हो गया, वो हौसले वाला हो। हमारे सूफिया ये काम करते थे कि वो लोगों को बेचैनी से चैन की तरफ लाते थे, बेकरारी से करार की तरफ लाते थे। सरकार का वो जो तरीका उन्हें मिला था, दर्द दिल वाला, वो देखते थे कि ये लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, वसवसों के हत्थे चढ़ गए, वो कौम की फिक्र करते थे। कभी कभी कुछ नौजवानों से मुलाकात होती है ना, हमारा तो दावा यही है कि पगड़ी और दाढ़ी चूँकि हमारे पास है, माइक और स्पीकर के चूँकि हम मालिक हैं, तो हम तो नहीं तस्लीम करते किसी और को नेक, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह माफ़ करे तो। लेकिन बाज़ औक़ात ना, बाज़ बिल्कुल नौजवान, कोई दाढ़ी नहीं, कोई पीछे दीनी बैकग्राउंड नहीं, लेकिन वो बड़ा बड़ा खैर का काम कर जाते हैं, उम्दा खिदमात सर अंजाम दे जाते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक मदरसे के दस्तार फजीलत में था, तो मैं वहाँ कह रहा था कि मेरा नाम आपने कितना बड़ा लिखा है और मोहतमिम साहब का कितना बड़ा लिखा है, और जिस बंदे ने जगह वक्फ की है उसका भी तो अंदाज देखें, उसने कहीं नाम नहीं लिखवाया अपना। उसको कोई ऐसा शौक नहीं कि मेरा भी जनाब फलां फलां जगह जिक्र किया जाए, बस उसने अल्लाह की रजा के लिए देनी थी, वो दे गया। खैर अपनी जिंदगी में पैदा की जाए। लोगों को ना, आपके पास जब कोई बंदा बिखर के आता है ना कि अपने अब्बा जी के खिलाफ हो गया है, वो देखो जी मेरे वालिद साहब ने वो फ्रेंड वाली जगह बड़े भाई को दे दिया, मैं मुखालिफ हूं, तो बाप की जिम्मेदारी है, आप उसे कायल करें कि बाप बाप होता है, वालिद वालिद होता है, उसे समझाएं, उसे कायल करें। दो भाई नाराज हो जाएं तो उनकी सुलह कराने के लिए खिलाफे वाकया बात करनी भी जायज है। आपका बड़ा भाई मिला और उसने कहा छोटा बड़ा जालिम है, तो ये जाके ना बताएं, बल्कि उसे कहें वो तो कह रहा था तेरे बगैर गुजारा ही नहीं। खिलाफे वाकया बात तक करने की इजाजत है। लोगों को करार में लाया जाए, बचाया जाए, उलझाव से, टूटने से बचाया जाए, लोगों की तबीयतों में वो सुकून पैदा किया जाए जिसके वो मुतलाशी हैं। वो किसी आस्थाने पे आए तो वो खोल के कुरान शरीफ पढ़ सकें, वो किसी शख्स को देखें तो देख के उनकी आंखें ठंडी हो जाएं, उन्हें महसूस हो कि मेरी खैर खाई होगी। मुझे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जलील क़द्र सहाबी हैं कि हुजूर ने फरमाया कुरान सीखना हो तो अब्दुल्ला इब्न मसूद से सीखो। फरमाया ये उसी तरह कुरान पढ़ते हैं जिस तरह कुरान पाक नाजिल हुआ था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद एक जगह से गुजर रहे थे, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, गाने बाजे की महफिल वहाँ जारी थी। एक गवैया गा रहा था, उसकी आवाज़ हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद के कानों में गई। आपने किसी से पूछा ये कौन है? कहा ये ज़ाज़ान नाम का एक गवैया है। एक ठंडी आह भरी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने, ठंडी, उसमें दर्द था, उसमें कुछ शौक था। कहने लगे कितनी सोहनी आवाज़ है, काश ये कुरान पाक की तिलावत करता, कितनी प्यारी आवाज़ है, कितनी खूबसूरत है, काश ये कुरान पाक पढ़ता। ये कह के तशरीफ़ ले गए। वो मजलिस बर्खास्त हुई, वो शख्स बाहर आया, कुछ लोग अहले दिल थे, उन्होंने कहा तुझे पता है आज क्या हुआ है?
اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب تو گا رہا تھا تو یہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی گزرے تھے، اور انہوں نے تیری آواز سن کے ٹھنڈی آہ بھری ہے اور کہا ہے کاش تو قرآن پاک پڑھتا۔ گویا تھا، اس نے یہ بات سنی تو طبیعت پہ چوٹ لگی، کہنے لگا میرے لیے کہا ہے انہوں نے؟ میرے لیے؟ میں کہاں، اور میرا نام صحابی رسول کی زبان پر، من آنم کے من دانب، میرا نام لیا انہوں نے اور میرے بارے میں کہا کہ یہ قرآن پڑھتا۔ بس ان لفظوں میں کوئی حسن تھا، کوئی تاثیر تھی۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کہا میرے لیے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں آپ کے لیے کہا ہے۔ بس وہ کیا بات تھی، کیا حسن تھا، وہیں رونے لگے۔ رونے لگا، وہ کہنے لگا بتاؤ جناب عبداللہ ابن مسعود کا گھر کہاں ہے، بتاؤ نہ کہاں ہے گھر۔ لوگوں نے کہا وہ فلاں مقام پہ رہتے ہیں۔ جا کے دروازے پہ دستک دی، حضرت تشریف لائے۔ کون ہو، کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضور وہی گناہگار ہوں جس کے لیے آپ نے کہا تھا کاش قرآن پاک پڑھتا۔ آپ فرمانے لگے رب تیرے اوپر فضل کرے، کیسے آئے ہو؟ تو پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا سونے آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، اب میں نہ قرآن پاک ہی پڑھوں۔ بھائی یہ کوئی بات کرے تو تب ہے نا، کسی میں یہ ذوق آئے تو تب ہے نا۔ بھائی تھوڑا بہت تانا نا دین کے لیے سہ لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ جب آپ خیر کی بات کرتے ہیں تو وہ کئی دفعہ بطور تانا بھی۔ حضرت شیخ ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب گزر رہے تھے گجرانوالہ شہر میں نا گلی سے، تو ایک بچی تھی، وہ بزرگ آدمی تھے، ایک عورت تھی، تو اچانک نظر اٹھی تو دیکھا بے پردہ ہے، ادھر منہ کیا ہوا، کہنے پتر پردہ کر۔ اس نے بڑی تلخ بات کی، جا بابا اپنا کام کر۔ تو آس پہ فرمان لگے پتر میرا یہی کام میں کام ہی لگا، میرا یہی کام میں، اور میں دو بد کی کام کرا، میرا یہی کام میں، میرے ذمہ یہی کام ہے کہ جو دین سے ہٹے اسے دین کا پیغام دو، میرا یہی کام۔ اور بھائی کوئی تو ہو جو اس کام لگ جائے، کوئی تو ہو جو کسی کو پیغام دینے لگ جائے۔ تیرے دو جملوں سے بعض اوقات بندہ، مجھے بہت سارے جوان ملتے ہیں کڑے پہنے ہوئے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی، آپ کو پتہ ہے سونے کی انگوٹھی پہننے والا اتنا سخت حکم رکھتا ہے کہ رسول پاک نے اسے ہاتھ نہیں ملایا، اتنا زیادہ ناراض ہیں حضور۔ تو ان بچوں سے کہو نا یہ سونے کی انگوٹھی حرام ہے، تو کہتے پتہ ہی نہیں، یہ کڑا اتار دو۔ بھئی اتنا تو مسئلہ ابا جی کو بھی آنا چاہیے تھا کہ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں، بڑے شوق سے زنجیریں پہنی ہیں گلوں میں اور جناب بٹن کھولے ہوئے ہیں۔ او بھئی یہ مسئلہ آپ کو اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت تھی؟ یہ مسئلہ بتانے کے لیے کیا ہم سب لوگوں کو تخصص کی ضرورت تھی؟ یہ تو عام بات تھی، بتا سکتے تھے۔ لیکن جو قوم اپنے بچوں کو حلال حرام سے بھی آگاہ نہ کر سکے، وہ انقلاب کی باتیں کرے، جو ضروریات دین بھی نہ بتا سکے وہ کہے کہ یہ نکلیں گے اور کوئی انقلاب برپا کر دیں گے، جو ابھی تک تمیز نہ کر سکیں کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں، میرا دین اسے پسند نہیں کرتا۔ میں کہا کرتا ہوں ہم وہ نکمے لوگ ہیں جو ابھی تک نماز روزے کا وعدہ دے رہے ہیں۔ وہ 4.5 کروڑ کافر کو کلمہ پڑھانا تو ابھی بڑی دور کی بات ہے، پوری دنیا میں دین کا جھنڈا لہرانا تو دور کی بات ہے، ابھی تو ہم نماز روزے کے وعدے دے رہے ہیں۔ ابھی تو امام منت کر رہا ہے کہ صفیں نہیں بنتی پوری مسجد میں، مسجد آیا کرو۔ او خدا کے بندو، عظمت کردار دین منانے کے لیے نہیں عمل کرنے کے لیے آیا۔ محبت کی حدیں یہ ہیں کہ حضور کی بات مانی جائے، جو سرکار کہہ دیں۔ مجھے بتاؤ، میں نے نا آج کہیں وعدہ کر لیا تھا ابھی جانے کا، میری ایک اپنی خاص طبیعت ہے، میں سادات کے حق میں دوستوں سے کہتا ہوں سیدوں کے لیے علیحدہ پیکج رکھا ہوا ہے۔ بھائی ایک نظام ہے۔ شاہ جی کا مجھے فون آیا کہ تسا آنا ہی آنا ہے، کوئی انہوں نے سختی نہیں کی، میرے خیال میں تھوڑا مناتا تو یہ مان جاتے، میں کہتا اس دفعہ مسٹیک ہوگی، اگلی دفعہ آ جاؤں گا، کیونکہ میں نے ان دوستوں سے کہا یار آپ کوئی پونا گھنٹہ آگے چلے جائیں۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں نا جہاں انسان کو ذہن بنا لینا چاہیے۔ میرے استاد جی نے مجھے ایک دن فون کیا، کہنے لگے پرسوں میرے نال پنڈی جانا ہی۔ میں انہوں نے آخیا جی اتھے کی ہے، میرا کہیں وعدہ تھا میں نے جانا، تو اتھے کی ہے؟ فرمان لگے تینوں وضاحت دینا میں ضروری تو نہیں سمجھتا، بڑے لوگ دعوت دیں دینے پر مزہ ہی آ گیا۔
ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਸ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰਵੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਘਰ ਵਾਲੇ पूछने लगे कल कहाँ जाना है, मैं क्या पता नहीं। उन्हें क्या पिंडी वाल नू जाना है, बाहर हाल जाना है, कोई पता नहीं। वो कभी यार कोई जगह आप ना मानने का भी कभी मिजाज बनाए, कभी तबीयत बनाए कि बस ठीक है हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। कभी मानने का भी तो मिजाज बनाए ना। जे महबूब बुलावे एकदम ते सिर नू पैर बनाइए, और सिर मंगे ते सिर दे दईए, ते कदे भी देर ना लाइए, ते यार दा कदे भी गिला ना करिए, भावा सहक दे ही मर जाइए, और सजना या ते लाइए ही ना, जे लाइए तो फिर तोड़ नहीं पाइए। अपना ज़हन और ज़ौक़ बनाए। आपकी मेहरबानी जी, आप तो पैसे लेके आने लगे, इसका नतीजा तो ये था कि आप मानना शुरू कर देते। अल्लाह आपको खुश रखे। ताड़ी तो बहुत ज़्यादा कीमत जे, आप तवज्जो करें, मेरी बात सुने के अर्ज़ कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना कुछ सहाबा से फरमाया, तिरमिज़ी है, ये ख़ास बात है, इस पे आपने गौर करना है। अकीदत तो बात मानने का नाम है, मोहब्बत तो ग़ुलामी करने का नाम है। कि आपको दो चीज़ें मना लें फिर आप फारग हो जाएं। हुजूर ने बाद सहाबा से फरमाया कि तुमने ना फलां जगह आज चले जाना है सुबह सुबह। सब चले गए। तवज्जो है मेरी बात पर। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे दिल में ख्याल आया कि आज जुमा है। हुजूर ने तो फरमाया सुबह चले जाओ, जुमा है, तो जो जुमा हुजूर के पीछे रह गया वो तो सादत कभी भी नहीं ना मिलेगी। तो मैं इस तरह करता हूँ, जुमा हुजूर के पीछे पढ़ लेता हूँ, फिर चला जाऊँगा। ये सादत है बहुत बड़ी, सरकार की इमामत में जुमा। कहते मैंने जुमा हुजूर के पीछे पढ़ा। मेरी बात पे गौर करना, अकीदत से पढ़ा ना, एहतराम से पढ़ा ना। कहते हुजूर के पीछे जुमा पढ़ा तो नमाज के बाद सरकार ने फरमाया तुम्हें तो भेजा था। अर्ज़ की हुजूर मेरे दिल में ख्याल आया कि जुमा रह गया आपके पीछे, तो ये सादत दोबारा कब मिलेगी? पता है हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया अगर तुम मेरी बात मान के सवेरे चले जाते ना, तो तुम्हें सारी ज़मीन सदका करने से रब ज़्यादा सवाब देता। आला हज़रत क्या कहते हैं? कहते हैं पेशे नज़र है वो नौ बहार, और मेरा सजदे को दिल है बेकरार। अंदर पूरी बेचैनी है पर करना नहीं, क्यों? कि नबी पाक ने मना किया है। पेशे नजर है वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। अंदर पूरी बेकरारी भी हो तो करना वो है जो मदीने वाले ने फरमाया है। वो क्या कहा था? एक और शायर ने भी कहा था, जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी, दिल मगर इस कदर धड़का के कयामत कर दी। और अब तो दुश्मन की अदाओं पे भी प्यार आता है, तेरी उल्फत ने मोहब्बत मेरी आदत ही कर दी। तो आदत हो गई है प्यार। मानने का ज़हन बनाए, तबीयत बनाएं कि हमने हुजूर के तरीकों पर चलना है। ये जो सुनते हो ना बड़े बड़े अदीबों को, शुआरा को, फलसफियों को, और जनाब फलाने दानश्वर की बात और फलाने अदीब का कलम और फलाने की फलानी शय सुनते हो ना, नबी करीम का एक एक फरमान ऐसा है जिस पे पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। लेकिन चूंकि हमारा खतीब बेचारा हर जुमे सुनाता है और मुफ्त सुनाता है, 5,000 दे के सीट नहीं बुक करानी पड़ती, लिहाजा कौन सुने, कौन जाए टाइम पे जुमा पढ़ने, इतना वक्त कहाँ से लाए। एक एक फरमान पे ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। देखो ना, बेमकसद जीने वाला अगर इस हदीस को मकसद बना ले, हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो लोगों के हक़ में बेहतर है। ज़हन बना लें, मैंने मेके के हक़ में भी बेहतर बनना है, ससुराल के हक़ में भी बेहतर बनना है, दोस्तों के हक़ में भी बेहतर बनना है, उस्तादों की खिदमत भी करनी, शागिर्दों को भी नवाजना है, मेरे दाएं बाएं वाले भी मुझसे नफ़ा उठाए। बस ज़हन बन गया तो बात बन गई। इस पर सारी ज़िंदगी गुजारी जा सकती। ये मंशूर है महबूब का एक जुमला, दस्तूर हयात है, पर शर्त यह है कि उम्मती उस निगाह से देखे, उस दर्द। वो तो कहता है मैंने खतीब से एक नुक्ता सुनना है ऐसा जिसमें ज़रा मज़ा आ जाए, तो मानना किसने है? वो तस्लीम किसने करना है? अमल का रास्ता इख्तियार करें। बात ख़त्म करने लगा हूँ। अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ अपने ऊपर तारी कर लें,
ہمارے حق میں جتنی اعلیٰ بات نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی ہے اس سے زیادہ اعلیٰ بات کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ واہ ماشاء اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں. جتنے اعلیٰ اخلاق تھے نا میں نے مکمل کر دیے. اب اس سے زیادہ کوئی اعلیٰ بات کر سکتا؟ یہ حد ہے. اس لیے ہماری جو بقا ہے وہ حضور کے قدموں میں ہے. اپنے معاملات پر غور کریں. جو حدیثیں پہلے سنی ہوئی ہیں، سیرت کی جو باتیں پہلے سے ہمیں پتہ ہیں، انہی پر ہی غور کریں اور اپنی زندگی میں ان کو لے آئیں، نافذ کر دیں. اگر کبھی آپ یہ سمجھ جائیں، میں نا بعض اوقات بعض احادیث پڑھتے ہیں نا تو یوں محسوس ہوتا ہے بات یہ صرف میرے لیے کہی گئی ہے، صرف میرے لیے کہی گئی. کبھی زندگی میں حضور کے فرمان پڑھو گے تو محسوس ہوگا سونا ساری باتیں میرے ساتھ ہی کر رہا ہے، یہ صرف مجھے ہی سمجھایا جا رہا ہے. کریم کا سارا کرم میری طرف ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں یاد کرنی کہ وہ میں نے خطاب کرنا تھا، میں نے کچھ لوگوں کو بتانا تھا کہ پڑھا لکھا ہوں تو میں نے یہ بڑا غیور ہے دین کا علم. یہ ذوق کے لیے پڑھو، شوق کے لیے پڑھو تو پھر بڑی جلدی آتا ہے، لیکن اس میں کوئی اور فائدہ سوچ لو تو پھر یہ پریشان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے.